غنی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ ثانی کے بعد تیسرے خلیفہ ہیں جو اہل مشورہ کی قرارداد کے مطابق محرم 24 شنبہ کے روز مسند خلافت پر مستقر و متمکن ہوئے۔ حافظ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ واقعہ فیل سے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہی قول صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر کی تحریک سے مشرف و اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کیا۔ آپ کا اسم مبارک عثمان تھا اور لقب ذو النورین، اور یہ لقب اس لیے تھا کہ 2 نور آپ کے نکاح میں جمع ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت عثمان کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ جب حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی سن 9 ہجری میں انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن ابن عبد الشمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف پر آپ کا نسب جا ملتا ہے، اس طرح پر کہ عبد مناف کے 2 لڑکے تھے۔ ایک کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے لڑکے کی اولاد میں حضرت عثمان۔ حیا و شرم کا مصدر و مخزن آپ کی ذات تھی۔ بند مکان میں غسل کرتے وقت بھی حیا کی وجہ سے آپ کا کپڑا نہیں اترتا تھا۔ حضرات شیخین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف تشریف فرما رہتے تھے، لیکن حضرت عثمان کی تشریف آوری پر ان کی حیا کی وجہ سے حضور کو اپنے کپڑوں کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ کثرت تلاوت، کثرت عبادت آپ کا خاص حصہ تھا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے، جس روز شہید ہوئے اس دن بھی روزہ تھا۔ تمام رات تلاوت فرماتے تھے۔ شب کے اول حصے میں تھوڑی سی دیر سوتے، 1 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ باوجود نہایت مالدار ہونے کے آپ کا لباس اکثر نہایت معمولی ہوتا تھا۔ لنگی 4-5 درہم کی ہوتی تھی۔ 1 درہم تقریباً 3.5 آنے کا ہوتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرنے میں بڑا کشادہ دل رکھتے تھے۔ معمول تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے۔ اگر کسی جمعے کو اس معمول میں فرق آ جاتا تو اگلے جمعے کو اس کی قضا فرماتے۔ مالی امداد، غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مشکلات پیش آئیں وہ قریب سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ اس غزوے کا نام جیش العسرہ مشہور ہو گیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کے لیے اسباب مہیا کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ آپ نے 1000 اشرفیاں لا کر پیش فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کے لیے کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی جنت میں عثمان ہوں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ماں اپنے اہل و عیال کی ہجرت کی۔ ایک غزوے میں مسلمانوں کی امداد کے لیے بہت کچھ سامان دیا، جس میں خورد و نوش کی بہت سی چیزیں تھیں جو کئی اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اے خدا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ نے بھی یہی دعا مانگی۔ وفات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 12 دن کم 12 سال ہوئی اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ جس وقت شہید ہوئے تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ خون بہہ کر قرآن شریف کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلومانہ شہادت کی اطلاع بہت پہلے سے دے چکے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے متعلق صحابہ کرام سے تذکرہ کیا اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ اس فتنے میں ظلم قتل ہوگا۔ ترمذی شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ متفرق واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس سے فرمایا، میں نے تیرا کان مروڑا تھا اس لیے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ اس نے آپ کا کان پکڑا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، سختی کر، کس قدر اچھا دنیا میں بندہ ہے تو اس کے بعد آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پاس کسی کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے والوں کی امداد کریں۔ حضرت عثمان نے آپ کی خدمت میں 10,000 اشرفیاں بھیج دیں۔ قاصد نے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ اپنے دست مبارک سے انہیں اوپر نیچے کرتے رہے اور حضرت عثمان کے حق میں دعا فرماتے رہے، اے عثمان، اللہ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تیرے ان گناہوں کو جو تو نے چھپ کر کیے اور کھلم کھلا کیے یا جن کو تو نے مخفی رکھا، اور وہ گناہ جو آئندہ تجھ سے قیامت تک سرزد ہو، سب کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کون ہے جو مسلمانوں کے لیے بیر روحہ خرید کر عام مسلمانوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دے دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے قیامت میں اس کو سیراب فرمائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو 35,000 درہم میں خرید لیا اور عام مسلمانوں پر وقف فرما دیا۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو ان کے زمانہ خلافت میں جمعے کے دن ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے اس کی قیمت 4-5 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان کو دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور سنگریزوں کے نشانات ان کے پہلو میں بن گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین اور اس حالت میں رہتے ہیں۔ ایک روز ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا، راستے میں کسی اجنبی عورت پر اس کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، بعض لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ فراست ایمانی سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ احکام الہی کی حفاظت کرے اور جو عہد کسی سے کرے اس کو پورا کرے، اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ احکام الہی کی حفاظت کرے اور جو عہد کسی سے یعنی وعدہ یا کوئی معاہدہ کسی سے کر لے تو اس کو پورا کرے، اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی فکر کرنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ سب لوگوں کو تو سمجھے کہ وہ نجات پا جائیں گے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بربادی یہ ہے کہ کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی کچھ تیاری نہ کرے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائے تو کبھی قرآن شریف کی تلاوت یا سماعت سے سیری نہ ہو، دل نہ بھرے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر مقام حش کوکب میں ہوا تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ عن قریب کوئی نیک شخص یہاں دفن ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس مقام پر حضرت عثمان دفن کیے گئے۔ مہمانوں کو بیت المال سے کھانا کھلاتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، بلکہ مکان پر پہنچ کر سرکے سے کھانا کھاتے۔ جب قبرستان پر گزر ہوتا تو خوب روتے، یہاں تک کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے دریافت کیا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر تذکرے سے روتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا تو اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں،
اور اگر اس میں نجات نہ ملی تو اگلی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کسی چیز کا نہیں دیکھا۔ وہی یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بہت ہے کہ باوجود اتنے مالدار ہونے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندگی سادہ گزارتے تھے اور دوسروں کو حقوق دیتے تھے، لیکن اپنا لباس جو ہے وہ سادہ ہوتا، کھانا سادہ ہوتا، اور عبادات کیسی ہوتی کہ ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کر لینا۔ کتنی یعنی آدمی سوچے اور کھڑا ہو، ہمیں جو ہے وہ 2 پارے 3 پارے پڑھتے ہیں، کتنا محسوس ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات کس طرح پورے قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو ذکر کیا ہے آخرت میں جو متفرق واقعات میں، تو خلاصہ یہی ہے کہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ کم سے کم وقت میں زندگی مجھے مختصر ملی ہے، کم سے کم وقت میں جو ہے میں زیادہ سے زیادہ کام کر لوں اور اپنی آخرت کو سنوار لوں، آخرت کے لیے جمع پونجی کر لوں۔ مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا میں تو جو نصیب میں ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھوا کر آیا ہے، نہ اس سے ایک لقمہ کوئی انسان زیادہ کھا سکتا ہے نہ اس سے کم کھا سکتا ہے، لیکن آخرت جو انسان جمع کرتا ہے وہ دنیا میں جمع کر کے اس کو جانا ہے، آخرت میں اس کے لیے جمع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت ہم نے اپنے استاد سے واقعہ سنا، فرماتے تھے کہ حضور علیہ والسلام جو معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، ادھر نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی گھاس پھوس ہے نہ کوئی محلات ہے، جتنے درخت اور جتنے محلات اور جتنے نہریں لگیں گی وہ تمہارے اعمال سے لگیں گی۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج ہم زندگی غفلت پہ گزار رہے ہیں، دن گزرتا جا رہا ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم نے غفلت سے نکالنا ہے، اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہے۔ یہ فکر ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ فکر اپنے اندر پیدا کر لے، اگر وہ عمل نہ بھی کر سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی فکر کی وجہ سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو فکر ہے کہ بھائی میں فلاں عمل کر لوں، میں فلاں عمل کر لوں، میں آج 10 پارے پڑھ لوں، میں 5 پارے پڑھ لوں، اور وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا، اس کو کوئی عذر پیش آیا، نیند بہت آنے لگی یا کوئی اور مصروفیت ایک دم سے پیش آ گئی، تو جو اس کی فکر تھی اس پہ اللہ تعالیٰ جو نیت تھی اور فکر تھی اللہ تعالیٰ اس پر اس کو جو ہے پورا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ بھی جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بندوں کو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور یہ جو ایام ہمارے پاس ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور دیے ہیں، اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دے دی کہ ہمیں یہ ایام مل گئے۔ یہ ایسے ایام ہیں کہ پورے سال میں ایسے ایام نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ آدمی ہمیشہ اپنے گھر میں اس کے آنا پسند کرتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس کو وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے، میرے پاس بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنا فضل فرمایا کہ ان ایام میں ان خاص لمحات کے اندر ہمیں جو ہے اس مبارک جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا کہ جس میں وہ صفات ہیں جو ہم آج جو ہے کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اتنی فکر لگی ہوئی ہے، ہر وقت یہ زبان پہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دنیا تو دنیا گزر گئی، میں عذاب جو ہے اللہ کے عذاب سے کیسے بچوں گا، کیسے جواب دوں گا اللہ کو، ہر وقت زبان پہ یہ فکر ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اس کی قدر ہم کریں اور اپنے جو ہے اوقات کو قیمتی بنائیں۔
اپنے اوقات کو جو ہے وہ اعمال میں لگائیں. اور صوفیہ اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرات جو ہے وہ اب ظاہر ہے ہم سب اپنا تزکیہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر سے بری صفات نکل جائیں. اس کے لیے جو ہے صوفیہ اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو آخری عشرے کے ایام ہیں یہ ایسے ایام ہیں کہ اگر آدمی اس کو قیمتی بنا لے تو بہت تیزی سے وہ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل سبيل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس مبارک مہینے کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک ایک لمحے کو کی لڑائی کی ہمیں توفیق عطا فرما. غفلت سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. ہمارے حضرت کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ ہر قسم کی مشقت سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تعمیر صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی دستگیری فرما. تمام مدارس کی، مساجد کی، تبلیغی مراکز کی اور مجاہدین کی سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مقصد کے لیے تیرے در پر آ کے بیٹھے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا اللہ اختلافات کو دور فرما. ہر قسم کی فتنے اور شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مبارک مسجد کو دن دن رات کی ترقی عطا فرما. کہ اہل محلہ والوں کو یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما. یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو یا اللہ پورا پورا اجر عطا فرما اور بڑھ کر اجر عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.